بغداد شریف کے مضافات میں رہنے والا کوئی بچہ تھا تو اس کے والد انتقال کر گئے، یتیمی آ گئی ہے، تو ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے، لیکن وہ کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو ماں نے اپنے بیٹے کو بغداد شریف بھیجا کام کی غرض سے، لیکن ماں تھی کہتی بیٹا خواہش تو یہ تھی کہ تجھے عالم دین بناتی، وہ تو بن نہیں سکے گا، لیکن اتنا کرنا کہ جو بغداد ہے وہ اولیاء کا شہر ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہستیاں موجود ہیں، تو جب بغداد میں جائے نا کام بعد میں ڈھونڈنا، پہلے وہاں جا کر کسی اللہ کے ولی کی بیعت کرنا۔ اب وہ بچہ تھا، وہ کہتا ہے اماں کس طرح پتہ چلے گا جس کی بیعت کر رہا ہوں یہ ولی ہے کہ نہیں ہے، کوئی نشانی بھی تو بتاؤ نا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا جس کا تعلق تسبیح اور مصلی سے بڑا پختہ ہو نا تو اس کا مرید ہو جائے۔ اب لکھا ہے کہ وہ بچہ، وہ نوجوان وہ بغداد شریف گیا، اس نے کہا اچھا یار مرید تے بعد جو ہوں گا پہلے کام تے لگی ہے۔ اچھا وہ کام ڈھونڈنے جس کے پاس گیا نا، وہ بندہ مصلی پہ بیٹھا تو اس نے اپنی کلائی پہ تسبیح لپیٹ رکھی، اس نے کہا لے بھائی کیسی بات ہو گئی، کام بھی مل گیا پیر بھی مل گیا۔ اس کو کہتا ہے مجھے مرید کرو، اس نے کہا جا تیرا دماغ تو نہیں خراب، میں دنیا دار آدمی، یہ بس ہے میں وہ مصلی پہ بیٹھتا ہوں، تسبیح میں نے اپنے ہاتھ میں باندھ رکھی ہے لیکن میں ولی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں نے نشانی بتائی تھی کہ جس کا تعلق تسبیح اور مصلی سے ہو تو اس کا مرید ہو جانا، مصلی بھی ہے تسبیح بھی ہے، مجھے مرید بھی کرو۔ اس نے کہا اچھا یار چل مرید بھی ہو جائے۔ اب لکھا ہے کہ وقت گزرتا رہا، آستہ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ پیر صاحب والی کہانی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کرتا کیا ہاتھ دے بیٹھا تھا۔ وہ لکھا ہے ایک دن استاد نے اس کو بازار بھیجا کوئی کام کرنے کے لیے، تو جب کام کرنے بازار پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہے ایک سے دم بازار میں شور اٹھا اور سب اپنی دکانوں سے نکل کے نا آ کر باہر قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو کسی نے اس کو بتایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آ رہی ہے، یہ سارے حضرت کی زیارت کے لیے ہو گئے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس نے پتہ کیا کیا، وہ قطار میں نہیں کھڑا ہوا، وہ اپنا منہ دروازے دیوار کی جانب کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزری، حضور سے کیا چھپا ہے، آپ کو تو علم تھا سارا۔ وہ جب سواری گزری نا تو آپ نے وہاں آ کر سواری کھڑی کر دی اور لوگوں سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں بھئی سارے لوگ تو میری زیارت کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، تو یہ لڑکا کون ہے یہ دیوار کی جانب منہ کر کے کھڑا ہے، ذرا اس کو لے کے تو آؤ۔ تو وہ لوگ اسے لینے گئے، وہ انکار کرے میں نے نہیں جانا کوئی، انہوں نے کہا تو جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہا؟ آخر وہ چلا گیا۔ تو لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہے نا تو آنکھیں زور سے بند کر رہا، تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا دیکھ کیوں نہیں رہا میرے چہرے کی جانب؟ اس کردہ حضور آپ تو غوث ہیں اور غوثوں کے بھی غوث ہیں، تو جو میرا پیر ہے نا وہ مجھے پتا ہے وہ ماڑا ہے، تو میں نے نہیں آپ کی جانب دیکھنا، کوئی آپ جائیں میری جانب کیوں نہیں دیکھنا؟ وہ کہتا ہے حضور جب آپ کو دیکھوں گا نا تو میرا اپنے پیر کے لیے اعتقاد کم ہوگا، آپ کے لیے بڑھ جائے گا، میں نے نہیں آپ کی جانب دیکھنا۔ تو لکھا حضور غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا دیکھا اس کو کہتے ہیں مریدی، اس کو کہتے ہیں مریدی، یہ مریدی سوکھا کام تو نہیں ہے۔ اہی حضرت کدی اوتھے سے ڈایا ہوتا ہے، کدی اوتھے ڈایا ہوتا ہے، کدی اوتھے ڈایا ہوتا ہے۔ دعا کرو ہم مرید ہو جائیں، تو جو مرید ہو جاؤ گے نا پھر بڑا کچھ ہو جاؤ، بڑا کچھ ہو جاؤ، کیونکہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نارب عرش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نارب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو۔ تو حضور بات کیسے بنی؟ آپ فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ مسوا کھڑکایا ہوں، چودم غافل سودم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، ہاں حضرت ہم آکھ رہے ہیں، ابھی پڑھنے والی بات نہیں ہوئی، جس دن ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہماری تنہائیاں آٹومیٹک پاک ہو جائیں گی حضرت، جس دن ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہماری آنکھیں آٹومیٹک جھک جائیں گی حضرت، جس دن ہم نے کلمہ پڑھ دیا اس دن کمال ہی ہوگا۔ ابھی ہم آکھ رہے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل نہ پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ عرض کی تھی حضور اینیاں فضیلتاں بیان کرن دیو، پڑھیا کتوں نے سانو دسو اسی بھی پڑھ لئیے جا کے، تو سنو جواب حضرت کا۔
آپ کیا فرماتے ہیں دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہوں اے کلمہ من پیر پڑھایا میں صدا سواگن ہوئی ہوں. حضرت جنہوں نے کلمہ پڑھ دیا پھر وہ کہاں، پھر وہ نہیں ڈولتے کوئی. یہ اس دن میں سنا رہا تھا ایمی بس بات ذہن میں آ گئی. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی. یہ بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں میں حضرت فضیل بن عیاض کے بعد حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں، جیسے ہمیں بھی شوق ہے ہم بھی جاتے ہیں، داتا حضور ہم جاتے ہیں، بابا جی فرید جاتے ہیں، اور جو بزرگ حیات ہیں ہم ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. اور سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں سلسلے پر استقامت عطا فرمائے. کوئی بزرگ تھے تو ان کو بڑا شوق تھا حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرنے کا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ حضرت اس وقت کہاں ہیں. تو پتہ چل گیا وہ فلاں جگہ ایک پہاڑ ہے، حضرت وہاں چلا کاٹ رہے ہیں، وہاں ریاضت کر رہے ہیں، وہاں مجاہدہ کر رہے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں غار میں حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاہدہ کر رہے تھے. آپ فرماتے جب میں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں غار کے باہر ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے اور بڑی خشک ہو چکی ہے، اس کے اوپر گوشت پوش کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹانگ پڑی ہے اور خشک ہو گئی ہے. آپ فرماتے خیر میں اندر گیا، حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی، وہاں گفتگو ہوتی رہی. آپ فرماتے جب میں جانے لگا نا تو کیونکہ سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو آپ فرماتے حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے. فرماتے ہیں کیونکہ پہلے حضرت بیٹھے تھے اور آپ نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی تو مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. آپ فرماتے جب اٹھے نا حضرت تو کیا دیکھا کہ حضرت کی ایک ہی ٹانگ ہے، آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی ٹانگ کوئی نہیں. آپ فرماتے دل میں خیال آیا کہیں وہ آپس میں مماثلت تو نہیں دونوں کو، حضرت کی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر سے اسی جگہ سے کٹی پڑی ہے، یہ ہے کیا؟ آپ فرماتے میں نے بڑا ڈرتے ادباً عرض کی حضرت کہ آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے حضرت عبدالواحد بن زید رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں اسی غار میں ریاضتیں کر رہا تھا، مجاہدے کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے. آپ فرماتے 7 دن متواتر بارش برسی، اتنی سردی ہو گئی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. آپ فرماتے اللہ نے کرم کیا، 8ویں دن سورج نکلا. تو فرماتے میں غار کے منہ پر بیٹھا نا، دھوپ تاپ رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا دھوپ سے، اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو حضرت قرآن کریم میں تو لکھا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بھئی ہم آزمائیں گے. تو یہ تو عاموں کے لیے ہے، وہ تو خاص لوگ تھے، پھر ان کی آزمائش بھی اسی طرح ہوتی ہے. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو آزمائش آ گئی. ہوا کیا کہ میرے بالکل پاس سے ایک بڑی خوبصورت سی عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پر پڑی. تو جب نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ میں آگے بڑھ کے اس کو دیکھوں. تو آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور ایک قدم اس کی جانب بڑھایا. تو غیب سے آواز کیا آتی ہے عبدالواحد بن زید وہ تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ دعویٰ ہمارے عشق کا کرتا ہے اور جاتا غیروں کے پیچھے ہے. آپ فرماتے یہی ٹانگ غیر کی جانب بڑی تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. حضرت ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، کیا تو ان لوگوں نے ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. آج حضرت عاشق ہونا بڑا سستا ہو گیا، وہ بھی عاشق، وہ بھی عاشق، وہ بھی عاشق، وہ بھی عاشق، سارے عاشق ہو گئے. حضرت ہم نے کہاں عاشقی کی ہے؟ عاشقی حضرت ان لوگوں نے کی ہے اور ان کو پتا تھا عاشقی ہے کیا. میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تھے. آپ کو بتاؤں عاشقی کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ بزرگ جو ہے نا میں نے ان سے خود سنی، حکیم صاحب سے بھی سنی اور وہ جو بزرگ تھے ان سے بھی میں نے سنی. حضرت آپ فرماتے ہیں میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کی عمر اس وقت 100 سال سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن پھر بھی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کیونکہ حکیم ابن حکیم ہے، 7ویں پشتی حضرت کی حکمت اور ولایت میں. کہتے میں نے سمجھا شاید حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نہ کوئی نسخہ خاندانی، وہ صدری نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی جی نسخہ میں نے ہی تے دیو. فرمان لگے کیڑا بھائی جی؟ اے حضور اے جڑا کھانیاں لانا لکھاں انیاں تیز نے، 100 سال تو اتے عمر ہے پھر بھی بغیر اینک کے قرآن پاک پڑھن دے. بھائی ہم نے تو
نہ بھی کچھ کیا ہوتے ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، وہ ہو کے بھی نہیں بتاتے تھے. اسی لیے تو بلے شاہ نے جلے ہوئے دل کے ساتھ کہا، وہ کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. یہ بزرگوں کے رنگ ہے، کیونکہ حضرت وہاں تو جتنا عجز اختیار کرو گے حضرت اتنا ہی قرب ملتا جائے گا، اتنا ہی قرب. یہ لکھا بھی ہے نا کہ اوج شریف والے اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کہیں آپس میں نا میل ہو گیا. دونوں نے حضرت بیٹری ڈالی، ادھر بھی رونق ہے ادھر بھی رونق ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں حضرت تسی کون ہو، وہ پوچھتے ہیں تسی کون ہو. تو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا حضور پہلے تسی اپنا تعارف کرو. تو یہ نہیں کہ وہ غلط تھے، نہیں، وہ بھی ایک رنگ تھا، لیکن فقیری ایک وکھرا ہی رنگ ہے، فقر ایک وکھرا معاملہ ہے. تو پہلے وہ بولے اوج شریف والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسی اچے ساڑی ذات اچیری اساں اچ شہر دے رہن والے. وہ بھی رنگ تھا. پھر بابا بلے شاہ بولے، وہ کہتے ہیں تسی اپنا تعارف کراؤ ذرا بلے شاہ کی بھی سننا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اساں قصوری ساڑی ذات قصوری اساں شہر قصور دے رہن والے. یہ رنگ ہے. اور وارث شاہ نے تو بات ہی ختم کر دی. وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون. وہاں بھائی یہ معاملے نہیں چل رہے، وہاں تو جتنا لفیں گا انہیں ہی تینوں نوازیں گے، جتنا آکڑے گا اتنے دور کرتے جائیں گے. وہ آپ فرمانے لگے بھائی جی اینج کرو، گنڈیاں دا پانی لے کے نا سلائی ڈوب کے اپنی اکھاں چلا لیا کرو، اکھاں تیز رہنے. یہ نسخہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاز کاٹنے کی وجہ سے نا بیبیوں کی نظریں کم کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ میل کچیل نکلتا رہتا ہے. تو وہ بھی بھیدی تھا، وہ کہتا ہے نہیں کہ صاحب اصل نسخہ دسو. آپ فرمانے لگے سنگیا جی کہ تو خالص شہد مل جائے نا تے او دے سلائی ڈوب کے نا اپنی اکھاں چ پا لیا کر، اکھاں تیز رہنے. وہ کہتا نہیں کہ صاحب ٹالو نا اصل نسخہ دسو. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن پاک سامنے رکھا تھا تو بند کر کے نہ رونے لگا. آپ نے فرمایا یار میں اپنا آپ چھپانا ہوں تو ضرور میرا بھید کھول کے چھڑنا ہے. تو سن پھر 100 سال تو اتے ہو آیا خادم علی نے آج تک کدیاں اکھاں نہ غیر محرم نوں نہیں ویکھیا ہے. اللہ 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. اب حضرت یہ بھی نہیں سنو، اب اور دکھائے گا اس کو کہتے کس کو ہے. اب آگے دو نظریے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کے یہاں. پہلا نہیں دیکھوں گا تو ثواب ہوگا، اگر نگاہ نیچے کر لوں گا ثواب ہوگا، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی. خدا نہ خواستہ اگر دیکھتا ہوں تو یہ ہمارا نظریہ ہے کہ گناہ ہوگا اور بات بھی درست ہے، اللہ ناراض ہوں گے، جہنم میں پھینکا جاؤں گا. لیکن جو عاشق ہیں حضرت وہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ فرمانے لگے 100 سال ہو گئے، ہاں خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور خادم علی نے اپنی آنکھیں اتنی پاک اور صاف اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کر ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں حضرت عشق، اس کو کہتے ہیں عشق. اسی حضرت جی 3 ٹائم ٹکا کے روٹی کھانے ہیں، ساری رات سونے ہیں تے کھانے کی ہیں عاشق حضرت. عشق کھان کتوں آ گیا تو سون کتوں آ گیا؟ نہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے بڑی خوبصورت عاشقوں کے لیے بات کہی تھی، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی وہی ستیاں آن جگاوے. دعا کرو حضرت ہم مرید ہو جائیں، دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جب بندہ مرید ہوتا ہے نا پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے نا. تو پھر مرید ہو، پھر آگے بھی پیر ہو، تو پھر تو دنیا وکھری ہے حضرت، آگے پھر تو جہاں وکھرا ہے. وہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی نے جب بیعت کی نا حضرت کی، حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی، ہاں اور ان کے حوالے سے بھی بڑا یہ حلیہ بنا لینے سے کوئی بڑا نہیں بنتا. بڑا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی ہے. اور یہ سب سے آخری مقام ہے جس کو صوفی طے کرتے ہیں. یہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ 100 سیڑھیاں ہیں جو سالک طے کر کے اللہ تک پہنچتا ہے، اور جو سب سے لاسٹ والی سیڑھی ہے نا وہ ہے مقام رضا، کہ جب بندہ اپنی خواہشیں ترک کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مقام رضا. اس پر پہنچنے کے بعد جو پورا اترتا ہے پھر اس کو وصل نصیب ہوتا ہے، پھر اس کو وصل نصیب ہوتا ہے. یہ
جب مرید ہو گئے نا عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت بڑے کیے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر ایک ساڑھے کہن بھی کار آ رہا، اور اس میں بھی بڑا فرق ہے حضرت، اور دعا کیا کرو کہ کوئی اللہ کا ولی ہمیں بھی حج پہ بھیج دے حضرت۔ ہاں، یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن تقریباً اکثر اس طرح ہوتا ہے جو ہم خود ہی جاتے ہیں، پیچھے کوئی سائنس ہوئی نہیں ہے، جو خود ہی جاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، وہاں تصویر کھینچی، پھر وہاں کھینچی، وہاں کھینچی، وہاں کھینچی، واپس آ گئے۔ لیکن قربان جاؤں جس کو کسی نے بھیجا ہو نا، جب وہ واپس آتا ہے نا، تو بندہ اس سے پوچھے نا وہ بات تو سنا یا، تو پھر وہ ایک ہی بات سناتا ہے، وہ کیا، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ جس کو کسی نے بھیجا اس کے رنگ وکھرے ہوتے ہیں۔ دعا کرو حضرت ہمیں بھی کو بھیجے یار، ہمیں بھی کو بھیجے، شاید کوئی رنگ بن جائے ہمارا بھی۔ تو جیسے ہمارا بھی معمول ہے نا کہ ہمارے لواحقین میں، ملنے والوں میں، محلے داروں میں، دوستوں میں اگر کوئی حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو ہم بھی کہتے ہیں او بھائی جب وہاں حاضر ہونا نا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں، تو وہاں میرا بھی سلام پیش کریں، یہ تو ہمارا بھی معمول ہے۔ تو وہ تو پھر سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق رسول تھے، تو کہاں لکھا ہے کہ حضرت نے نہ کہا، آپ نے بھی اپنے مرید کو کہا کہ شاہ جی جب وہاں جائیں نا تو وہاں جا کر میرا بھی سلام پیش کرنا۔ لیکن حضرت جب حج کر لیا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، جب شہنشاہ کے روزے پہ گئے نا علیہ الصلوۃ والسلام حاضری کے لیے، تو کیونکہ پیچھے نگاہ شیخ تھی، وہاں جا کر ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ وہ لکھا بھی نا، آگے بھی لکھا، وہ کیا لکھا، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ پیچھے نگاہ شیخ تھی حضرت، بس وہاں جانا تھا، ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا، یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ جب وہ دن پورے ہو گئے نا اور قافلہ ہند کے لیے واپس روانہ ہونے لگا، تو یہ بھی بیٹھے تھے، جیسے مدینہ طیبہ سے باہر نکلے نا تو خواب میں پیر و مرشید کی زیارت ہوئی۔ کون پیر و مرشید؟ جو گنگو میں بیٹھے ہیں، درمیان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، خواب میں زیارت ہوئی، سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ تو خواب میں پیر و مرشید کیا فرما رہے ہیں، شاہ جی تانوں آکھیا سی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو، تے سلام ہی نہیں پیش کیتا، بس اتنا تھا آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جناب وہ سواری رکوائی، ایک تیز رفتار سا گھوڑا لیا، واپس گئے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر نا مزار مبارک پر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کہ مزار مبارک سے آواز آئی، اے عبداللہ شاہ تھانیسری، اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی آتے ہیں، کچھ ایسے خاص، کچھ ایسے پیارے، کچھ ایسے لاڈلے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی آتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اپنے پیر بدعتی کو میرا سلام کہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور بدعتی تھے، نہیں، یہ جیسے آپ نے نبی علیہ السلام کا میلاد منایا تو آپ کو بدعت کا شور ہر جگہ ڈلتا دکھائی دیا ہے، تو یہ اب نہیں ہے، یہ پیچھے بھی تھا۔ اسی حوالے سے ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے علماء وقت نے، علماء سو نے حضرت پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا۔ آپ بدعتی نہیں تھے، حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی کہ آپ کی اولاد پاک میں سے تھے، آپ کی امت میں سے تھے، نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ اب جب یہ واپس آ گئے نا تھانیسر، ایک دو دن ریسٹ کیا، تھکاوٹ اتاری، تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جب وہاں گئے نا تو باتیں ہوتی رہیں، تو حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی نے خود ہی بات چھیڑی۔ اب فرماتے ہیں، شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ پھر ساڑھا سلام پیش کیتا سی جی جناب۔ پھر جواب کیا آیا سی؟ اللہ، کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں، باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں؟ مدینہ پاک کی، قربان جاؤں۔ آپ نے پوچھا جواب کیا آیا تھا؟ اب حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ اب کیونکہ آپ بھی تو شیخ تھے، آپ بھی تو پیر و مرشد تھے، آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو کیا کیا آپ نے؟ لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، کاٹ گئے، کھا گئے، چھوڑ دیا، نہیں بولا۔ عرض کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا۔
آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہے جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہے. یار یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت, یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نہیں حضرت جی محنت کرو. آج دن بدن مادیت پرستی ہم پہ غلبہ کرتی جا رہی ہے اور روحانیت ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. نہیں حضرت یہ جو کنیکشن کٹ رہا ہے نا, نہیں حضرت اس کنیکشن کو مضبوط کرو. ہاں اس کنیکشن کو مضبوط کرو. وہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے ہیں حضرت جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے. مثلا یہ ہے کہ کیفیات اس طرح کی, وہ آدم چشتی صاحب نے بھی لکھا نا توتی پاکستان میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. دعا کرو حضرت یہ بھی مدینہ پاک ہی چلا جائے گا. اس کو حضور نبی علیہ السلام اپنے قدمین شریفین میں جگہ عطا کر دیں, کیونکہ حضرت جب وہ نوازنے پر آتے ہیں پھر تو کرم ہی ہوتا ہے نا حضرت. صرف حضرت بات یہ ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. یہ میں اس کو تھوڑا مختصر کر کے وقت کی وجہ سے سنانے لگا ہوں. اللہ یہ واقعہ بڑا طویل ہے. یہ امام عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن نے اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد, وصال فرما جانے کے بعد, حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ نماز فجر ہو رہی ہے, اذان فجر ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نا مسجد نبوی شریف میں گیا. آپ فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر حضور نبی علیہ السلام ایک خاص انداز کے ساتھ جلوہ فروز ہیں, ایک خاص انداز کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گئے, اقامت ہوئی اور خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے نماز فجر کی امامت کروائی اور 2 سورتیں پڑھی. آپ فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بڑے مخصوص انداز کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام پھر ہوئے انور ہماری جانب کر کے بیٹھ گئے. آپ فرماتے ہیں ایک صحابی نہ کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے, تو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب میں نے وہ کھجور کھا بھی لی. آپ فرماتے ہیں کھجور کا کھانا تھا تو آنکھ کھل گئی, لیکن کمال کی بات یہ تھی جب آنکھ کھلی تو کھجور کا میٹھا منہ میں موجود تھا. آپ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو مسجد نبی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے وضو بنایا اور نماز فجر پڑھنے کے لیے میں مسجد نبی شریف چلا گیا. آپ فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس انداز سے حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے نا, کیونکہ حضور کا تو وصال ہو چکا تھا, آپ نے تو پردہ کر لیا تھا, لیکن کیا ہے اسی انداز سے خلیفہ دوئم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی انداز. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں اقامت کی گئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروائی. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے بھی وہی 2 سورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. اب فرماتے ہیں جب سلام پھیرا نا تو میں نے کہا نہیں یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اب فرماتے ہیں جس طرح حضور نبی علیہ السلام ہماری جانب روح انور کر کے بیٹھے تھے نا, اسی طرح حضرت عمر بھی بیٹھے. کہتے میں نے کہا نہیں یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں کھجوروں کی ایک ٹوکری آ گئی. کہتے میں نے کہا نہیں یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. آپ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے جب میں نے کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا بھائی وہ تو خواب تھا اور خواب میں تھے حضور نبی علیہ السلام, تو وہاں تو میں نے ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی, لیکن یہاں تو میرے بھائی حضرت فاروق اعظم ہے نا, امیر المومنین ہے, میرے بھائی ہیں, تو چلو ان سے میں دوسری کھجور مانگ لیتا ہوں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا امیر المومنین مجھے ایک کھجور اور دیں. تو آگے سے حضرت عمر فرماتے ہیں علی اگر حضور نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں, اگر حضور نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, خواب مجھے آیا تھا, یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے. تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے اے علی علم شہر کا دروازہ تو ہوا کہ میں ہوں, یہ بتا یہ کیا بات ہے. ہاں حضرت
ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. حضرت جب وہ نوازنے پر آتے ہیں تو پھر حضرت رات تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن حضرت پتہ نہیں وہ کتنے دیوانوں کی پیاس بجھا دیتے ہیں. بس حضرت بات یہی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہاں یار محنت کرو حضرت محنت کرو. وقت باتوں باتوں میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہاں باتوں باتوں میں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. نہیں یہ توجہ کرو محنت کرو جھوٹ نہ بولو کسی کا دل نہ دکھاؤ اور اسپیشلی اپنی تنہائیاں پاک رکھو اور سر کی اٹھ کے رویا کرو. دیکھو نا حضرت یہ میں تو جب بھی شیشہ دیکھتا ہوں بس داڑھی لگتا ہے. دیکھو نا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت بات کی. اب کیا فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. میں کہتا ہوں یہ بھی اس امت میں بڑی رحمت ہے سفید بالوں کا. یہ سب میں پیغام ہے اللہ کا. وہ بندے بعد آ جائے. ہاں اللہ بھائی کو اللہ مجبور تو نہیں سفید بال لانے پہ. اگر اللہ چاہے تو نہ آئے. مسلم حدیث مبارکہ پڑھ کے سوچ رہا تھا کہ جنت میں ہر بندہ جوان ہوگا. ہر بندے کی عمر 30 سال ہوگی. 30 پہ بریک کر جائے گی نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی. کوئی بیمار نہیں ہوگا کوئی بدصورت نہیں ہوگا کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. سارے جوان ہوں گے سارے خوبصورت ہوں گے. تو اگر اللہ وہاں رکھنے پر قادر ہے تو اللہ یہاں رکھنے پہ قادر نہیں. اللہ یہاں بھی قادر ہے چاہے تو نہ آئے سفید بال. اور سب سے پہلے سفید بال آئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھے. اس سے پہلے سفید بال نہیں آتے تھے. یہ بڑی رحمت ہے اللہ پاک کی سفید بال بھی. تو کیا کہا میاں محمد بخش صاحب نے. آپ فرماتے ہیں کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. ہاں اب کچھ نہیں تو ویسے ہی اتار دی ہے تو کچھ جانے جی چھپا لے. چلو کوئی نہیں بہرحال پھر بھی دیکھا کرو کہ میں نے چھپا رکھی ہے. کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا موت سنہ آئے. ہاں یار یہ پیغام آ گیا اللہ کا. تیاری کرو یہ پیغام آ گیا اللہ. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف میاں محمد بخش صاحب نے کہا حضرت. یہ سب ہی نے کہا حضرت. ہاں یا میں سب کو تو بیان نہیں کر سکتا لیکن کیا ہے الفاظ جدا جدا تھے مفہوم سب کا ایک ہی تھا. میاں محمد بخش صاحب نے کہا پھر حضرت بابا جی فرید نے بھی کہا. آپ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور آقا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئے دور. ہاں بھائی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے حضرت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. نہیں یہ توجہ کرو حضرت اور اپنے اللہ کو راضی کرو. یہاں تو حضرت دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے. اس دن ہمارے شاہپورہ روڈ پہ ایک فوتگی ہو گئی. یہ مہاجرین مسجد کی پیچھے والی گلی. مجھے انہوں نے کہا جی جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. تاجدار مدینہ جنازہ تھا. میں نے عصر کی نماز میں وہیں جا کے پڑھ دی تاکہ جماعت نہ فوت ہو جائے. نماز سے فارغ ہو کے میں جنازگاہ آ گئے. اب تو حضرت ہم نے جنازگاہیں بھی اتنی ڈیکوریٹ کر دی ہیں کہ وہاں جا کے اب ڈر ڈر کسی کو بھی نہیں لگتا. ٹیلاں لاہڑیاں بھائی جنازگاہیں بھی سجانے والی چیزیں ہیں. بتاؤ بھائی جنازگاہیں بھی کچھ سجانے والی چیزیں. ان کو تو ایسا بناؤ کہ وہاں ڈر لگے بندے کو آ کے. کسی کا دل موم ہو وہی ایتھے آنا. قبرستان اتنے راستہ کر دیے رستے صاف ٹیلاں لگیاں. کوئی وہ کس کو ڈر لگتا ہے قبرستان جا کے. کسی کو بھی نہیں لگتا. اس لیے قبرستانوں کو جنازگاہوں کو خدا کا واسطہ اتنا راستہ نہ کرو. اللہ نے پیسے دیے ہیں تو کسی یتیم کی بچی کا نکاح کروا دو. جنازگاہوں پہ اتنے پیسے لگا رہے ہو حضرت. ان کو تو اس طرح کا بناؤ آ کے ڈر لگے بندے کو. وہ بھائی کیوں لگنا ہے. لیکن حضرت بہرحال میں پھر بھی بیٹھ گیا جا کے وہاں. تو میرے پیچھے 2-3 بندے جناب کتنے پلاٹ ہیں تیرے. اچھا وہ والا پلاٹ میں آ کے اٹھ کے بول میں بھائی خدا نہ لو جنازہ پڑھنا آئے ہو تانوں کو ڈر نہیں لگن ڈیا تھا یار. یہ آگے جنازگاہ ہے پیچھے قبریں ہیں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازے پہ تقریر نہیں کرتے تھے جا کے. ہاں اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ کی وہ ہستی ہوئی ہیں کہ جن کو سننے کے لاکھوں لوگ شائق تھے. یار حکیم صاحب کو بات سنیں ہم بھی بات کریں. ہم بھی بات آپ نہیں کرتے تھے. میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا میں جناب لوگ خود کہتے ہیں حکیم صاحب کو گال سناؤ آپ بات ہی نہیں سناتے. اب یہ جنازے پہ جا کے کیوں تقریر نہیں کرتے. سننا ذرا حکیم صاحب کی بات. آپ فرمانے لگے بھائی جی جنہیں سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا میں کی سکھانا ہے. جس کو جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی میری تقریر کیا سکھائے گی. جس کو پیچھے موجود سینکڑوں قبریں کو سبق نہیں دے سکی میری تقریر اسے کیا سبق سکھائے گی. لیکن پتہ نہیں حضرت اندر دل ہے یہ کیا ہے حضرت. نہ کسی کو میت سے ڈر لگتا ہے
نہ کسی کا دل جنازگاہ دیکھ کے موم پڑتا ہے اور نہ کسی کو قبریں دیکھ کے خوف آتا ہے پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. نہ میاں اس طرح نہ کرو حضرت، اس طرح نہ کرو. ہاں بلکہ اپنے اللہ کو راضی. اور یاد رکھو حضرت یہ جس کھیل میں ہم لگ گئے ہیں نا سارے زمین زمین کھیل رہے ہیں ہم سارے، خدا کی عزت و عظمت کی قسم اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا تو یہ زمین تمہارے ساتھ بڑا برا کرنے والی ہے. ہاں کیونکہ یہ زمین آپ کی اور میری نہیں ہے، یہ تو اس کی ہے حضرت. ہاں وہ اگر چاہے تو آج بھی نکل جائے آپ کو. 2005 کا زلزلہ یاد کرو یار، راولا کوٹ بالا کوٹ نکل نہیں گئی. چند لمحوں نے زمین کو، چند لمحوں میں زمین نے زکاتیں دینے والوں کو زکاتیں لینے والا کر دیا تھا حضرت اس نے. ہاں آج بھی چاہے تو وہ نکل جائے، لیکن کیا ہے ابھی اس نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، ابھی اس نے ہمیں مہلت دی. ہاں اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو. یہ ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا تو دو بندے نے کچھ زمین کی وجہ سے آپس میں کوئی تنازع ہو گیا، کچھ جھگڑا ہو گیا. ایک تو تھا حقیقی مالک، دوسرے کے دل میں لالچ آیا، اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا یہ زمین میری ہے. آج بھی یہاں ہوتا ہے نا، آج یہاں بھی ہے ایک زمین ساتھ ساتھ جگہ بک جاتی ہے. اب وہ بڑے بوڑھے سارے بیٹھے مل کے فیصلہ کیا، لیکن جو جھوٹا تھا اس نے فیصلہ نہیں مانا، کیونکہ دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی تو جھوٹی ہیں لیکن دلیلیں اس کے پاس بھی بڑی ہوتی. آخر بات اس بات پر ختم ہوئی کہ بھئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں موجود ہیں تو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ہمارا تو نہیں مانتا لیکن وہاں تو انکار نہیں نہ کر سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں. لکھا کہ سارے آ گئے، آ کے عرض کی حضور یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے. ہم نے بھی سنا تھا کہ اسی کا ہے، لیکن اب یہ اٹھ کے کہتا نہیں جس کے باپ نے میرے باپ سے چینی تھی. ہم نے فیصلہ کیا، ہم سے نہیں ہوا، تو اب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ ذرا فیصلہ فرما دیں کہ زمین دونوں میں سے کس کی ہے. کچھ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا ہوشیار، وہاں بھی ایک تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو بھائی نبیوں کی تو بڑی شان ہوتی ہے، اور نبیوں کو تو نہیں نا ضرورت اکیلے اکیلے کر کے پوچھنے کی. آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے تو اللہ نے اتنی بھی طاقت دے رکھی ہے کہ میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو لیا ساتھ بنی اسرائیل، آپ چلے گئے. وہ زمین کی نشاندہی کی گئی، حضرت اس پہ کھڑے ہو گئے. آپ زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ زید دعویٰ کرتا ہے کہ تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے کہ تو میری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تجھے حکم دیتے اب تو بتا کہ تم دونوں میں سے کس کی ہے. تو لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد زمین بول اٹھی، عرض کرتی ہے حضرت یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں. اسی ساری زندگی ہے کھیڑتے رہنے ہیں میری زمین تیری کتوں آ گئی، تو مالی ہے زمین اس کی ہے. ہم ساری زندگی یہی کھیلتے رہتے ہیں میری زمین تیری کتوں آ گئی بھائی، تیری تو ہے ہی کوئی. ہاں تو زمین دا ہے، تو زمین دا ہے. ہاں اور یاد رکھنا حضرت یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو بڑی ڈاڈی ہونی ہے. یہ انڈیا میں ایک شاعر ہوئے ہیں حضرت شاہ بہیق رحمت اللہ تعالی، صوفی شاعر تھے حضرت شاہ بہیق رحمت اللہ، بڑے اشعار لکھے حضرت. یہ تقریباً میرا 157 شعر اسی طرز پہ حضرت نے کہے، تو میں دو ہی بس سنا کے تو بس میں یہ آپ نے کبھی کمہار کو دیکھا ہے برتن بنانے سے پہلے وہ جو اپنے پاؤں سے مٹی کو نرم کرتا ہے، گوندتا ہے اپنے پاؤں سے، پھر اس کے وہ برتن بناتا ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہانی کرنا. اسی طرح جب گجر وہ اپنا ٹارا وغیرہ بناتے ہیں نا تھوڑی چھوڑی ڈال کے، وہ بھی اسی طرح اس کی کہانی کرتے ہیں. تو ایک کمہار تھا جو اپنے پاؤں سے نا مٹی کو گوند رہا تھا، اس کو اس لائق کر رہا تھا تاکہ اس کے برتن بنے، یہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے. وہ گوند رہا تھا. تو یہاں حضرت ہر چیز بولتی ہے، علیحدہ بات ہے حضرت، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں نہ سننے کے لیے ہمارے پاس کان ہے. وہ پاس سے نا حضرت شاہ بہیق کا گزر ہوا رحمت اللہ، اور حضرت شاہ بہیق پہ اللہ کی اتنی کرم نوازی تھی، یہ جس چیز کے پاس سے گزرتے نا وہ چیز آپ سے گفتگو کرتی تھی اور آپ کو اللہ کے رازوں سے آگاہ کرتی تھی. جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کے بھی لکھا ہے، وہ بھی جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے چیزیں ان سے کلام کرتی تھی. آپ میں بھی یہ کمال تھا کہ جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا وہ چیز کلام کرتی تھی.
जब आप कुम्हार के पास से गुजरे ना, जो अपने पांव से मट्टी को गूंद रहा था, तो मट्टी बोल उठी और कहती क्या है? मट्टी कहती है, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। मिट्टी कुम्हार ने कोई कहे तू मेरी की कहानी करनी है, अब आधे घंटे के बाद उन्हें थक के उधर होके बैठ जाना, तेरा सांस फूल जाना, तू क्या कहानी करेगा मेरी, तू कितना मुझे रोंदेगा, तू कितना मुझे पाँव में रोंदेगा। तो हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह तआला मट्टी को मुखातिब करके कहने लगे, इसको छोड़, ये तेरी नहीं सुनेगा, मुझे बता तू क्या करेगा। तो फिर जो मट्टी ने जवाब दिया, फिर हजरत उसको दूसरे मिसरे में लिखते हैं। आप क्या कहते हैं? माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। गल्ला बंदे तेरे नाल उस दिन होणगियां जिदन तू थल्ले आएगा, अये तेन कख भी नहीं आखना, अये तेन कख भी नहीं आखना। हाँ यार, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कह, ओए योते ओए अपने रब नूं राजी करो यार, अपने रब नूं राजी करो, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं होगा। एक ही बात, उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी, किसे ने। यहाँ तो हजरत अगर वो को पुलिस वाला रोक ले, को वार्डन रोक ले, तो हम कार्ड दिखा के ना निकल जाते। वहां कोई कार्ड नहीं चल रहा था, वहां एक ही कार्ड चलना है, और वो है गुलामी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, मेहनत करो, मेहनत करो। और जो दूसरा शेर मैंने कहा था, दो ही पढ़ने, वो हजरत ना को मेरे जैसे किसी सूफी को मिलने चले गए, तो वो सूफी ना तस्बीह पकड़ के पढ़ रहा था, वो तस्बीह बोल उठी, तो फिर हजरत ने तस्बीह को देखकर मैंने एक शेर लिखा। तो वहां हजरत क्या लिखते हैं, वो लकड़ी की तस्बीह थी, वो लिखते क्या है, माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। तस्बीह बोल उठी, ओए बनूसा, और जो मैं मदीने आई सा ते चिट्टी दुध हां, और फेर फेर के जिवें तेरा अंदर काला है, मैंने ही काला कर छड़े, और मैं तो आई थी तेरा अंदर साफ करने, और तूने मुझे भी काला कर दिया। अब तस्बीह को कहने लगे, इसको छोड़, मुझे बता बात क्या है, राज बता। तो फिर ये तस्बीह ने राज बताया, वो दूसरे मिसरे में हजरत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए। हम मैनू ना फेर, है दिल फेर अपना। हाँ, दिल फेर के फिर मैनू फेर, फिर तेन मैं दसा कि मैनू फेरिया हुंदा की है। दुख की बात हजरत ये है कि हम दिल नहीं फेर रहे, हम सिर्फ तस्बीह फेर रहे हैं। नहीं हजरत, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हो है, इलम पढ़िया पर अदब ना सिखिया, की लेना इलम पढ़ के हो। हाँ यार, सानू सारा ही पता है यार, सानू सारा ही पता है। अपने मामले दुरुस्त करो, अपने मामले दुरुस्त करो। और मैं बच्चों, जवानों से, बूढ़ों से इस्तदा करूंगा कि हजरत सरगी उठा करो। वो इमरान साहब ने तो माशाल्लाह मुझे पूरी भी सुना दी, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ एक मेरे बचपन का एक बड़ा वाकया जुड़ा है, तो मैं इसलिए बस वो ही पढ़ता हूँ जो मैंने जो बचपन में सुना ला। इमरान साहब ने मुझे पूरी सुनाई एक बार, तो मैं बच्चों को अक्सर सुनाता हूँ कि मेरा बचपन था, तो एक बाबा जी जगाने आया करते थे। अब पता नहीं वो बाबे भी कहाँ चले गए। वो पीपे वाला आंदा है, उन्होंने टोरने दे ढोल वाला आ जाता है, वो ढोल वाले टोरने दे डेक वाला आ जाता है, पता नहीं हो क्या गया। तो मेरा जब बचपन था ना, तो एक बाबा जी जगाने आते थे और एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाते थे। तो अब दिल में से आवाज आती है कि असल में वो बाबा खुद नहीं आता था, उसको किसी ने भेजा था। हाँ, और हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को एक सबक देने आता था। वो क्या कहता था, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी दा। सरगी उठो यार, ये इसने फायदे तो बड़े दिए हजरत, लेकिन दुख है कि आज ये मोबाइल इसने हमसे हमारी सरगियां छीन ली। 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक असी पता नहीं हजरत की करने हजरत। तेरे दू सरगी दा वेला आंदा है हजरत, करम दा वेला आंदा है, फजल दा वेला आंदा है, ते हजरत फिर असी सारे ही सो जाते। और कुर्बान जाइए हजरत, जिन्होंने सरगियां मिल गई फिर उन्होंने बादशाहियां मिल गई। ये एक बुजुर्ग हुए हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये इनका नाम सिहाबी वाला, लेकिन ये सिहाबी नहीं थे, इनका शुमार ताबईन में है, तबा ताबईन। हजरत जुनैद बगदादी के दौरे मुबारक है ये बुजुर्ग, क्योंकि इश्क का गलबा रहा और हजरत ने निकाह नहीं किया, सारी जिंदगी मुजर्रद ही रहे, तन्हा ही रहे। जब बुढ़ापा आया ना, तो एक दिन बैठे बैठे दिल में ख्याल आया, ओए अब्दुल्ला, वो जिंदगी इधर तो इसी तरह गुजर गई, लेकिन ये तो दारुल अमल है और जन्नत दारुल जज़ा है।
اور حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں کوئی بندہ بھی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں سب کی شادی ہوگی. جو یہاں بغیر نکاح کے انتقال کر گئے اللہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں تو اللہ تو دل میں خیال آئے بھائی یہاں تو گزر گئی لیکن وہاں تو اکیلے نہیں رہنا، وہاں تو نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو دل میں خیال آیا تو لکھا آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، خاص تھے نا، اے اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے جب پہلی رات دعا کر کے سوئے تو دعا مقبول نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں دعا قبول نہ ہو تو چھوڑتے نہیں، مانگتے رہو حضرت، یا مقبول ہو گئی نہیں تو آخرت میں جا کے اس کا اجر ملے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے کی وہ دعائیں جو مقبول نہیں ہوئی جب اللہ پاک اس کا اجر عطا کریں گے نا تو بندہ پھر خواہش کرے گا کاش میری کوئی دعا بھی مقبول نہ ہوتی، اللہ اتنا عطا فرمائیں گے. دوسری رات پھر دعا کی، اے اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، نہیں مقبول. تیسری رات پھر کی کر کے جب سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھا، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، حبشہ کی رہنے والی. وہ کہہ رہی ہے خواب میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے نا بصرہ گئے. اپنے وقت کا بہت بڑا نام تھا. بصرہ والوں نے حضرت کا استقبال کیا، بٹھایا، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا. پھر عرض کی حضرت کس طرح نہ ہوا؟ آپ نے فرمایا یار ہے تے دسو ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے. لوگ حیران ہو کے رہنے لگے، کہنے لگے حضور آپ اتنے بڑے ولی ہیں، آپ میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اسے کوئی نہیں مل سکتا؟ حضرت وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ملا جائے، دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں پتھر مارتے ہیں؟ حضور اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ رونا شروع کر دے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، تو جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا جتنی ضرورت ہو اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. تو آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر گئی ہے، عصر کے بعد لوٹے گی. آپ آرام فرمائیں، آئے گی تو مل لیجئے گا. آپ فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ کہ سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی. آپ فرماتے میں جنگل کی جانب چل نکلا. فرماتے بڑا ہی خونخوار جنگل، شیر، چیتے، بھیڑیے، ریچھ، حشرات الارض کی بھرمار ہے، سانپ، بچھو، بڑا بڑا جنگل. میں بڑا حیران ہوا، وہ بڑا حوصلہ ہے بھائی میمونہ ولید کا، اتنے خطرناک جنگل میں وہ بکریاں چرانے آتی ہیں. آپ فرماتے جو جگہ بتائی تھی نا لوگوں نے، آپ فرماتے میں وہاں چلا گیا، لیکن جب وہاں گیا تو منظر ہی جدا تھا. آپ فرماتے وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میمونہ ولید نے اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ کے حضور نوافل پڑھتی ہوئی رو رہی ہے. اللہ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اے عورت ذات تیری مردانگی پہ قربان جاؤں، ایتھے چنگے بھلے چھوٹے مسیتے نماز پڑھن نہیں آندے، تو جنگل میں مصلی بچھائے نوافل پڑھ رہی ہے. اور آپ فرماتے اس سے بھی حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ بکریاں جن کو میمونہ چرانے آئی تھی خود تو میمونہ نوافل پڑھ رہی تھی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ ان بکریوں کو شیر چرا رہے ہیں. فرماتے میں بڑی حیران ہوا، کوئی شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ آپ فرماتے ابھی میں حیرانگی کے عالم میں کھڑا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب نماز ختم کر دی. تو آپ فرماتے ہیں نماز ختم کر کے نا میمونہ ولید مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. اللہ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ آپ فرماتے میں نے میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میمونہ وہ اس سے پہلے ملاقات تو ہوئی کوئی نہیں، وہ میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ آئے ہے ذرا دیکھنا، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے. اب آگے سے کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. آپ فرماتے میں نے میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا سوال یہ کیا اے میمونہ یہ تو بتاؤ کہ ان بکریوں نے ان شیروں نے یہ بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، یہ معاملہ کب سے ہو گیا؟ تو آپ فرماتی ہیں آگے سے میمونہ ولید مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی نا اس دن سے پھر ان شیروں نے ان بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. حضرت صلح کر لو یار، صلح کر لو، صلح کر لو، نہیں تو پھر حضرت ہوئی بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زور آور ستھرانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سے. آج حضرت جس کسی کو نیکی کی دعوت دو اس نے آگے سے ہزاروں بہانے تراش رکھی.
लड़कों को नमाज की दावत दो तो कपड़े नहीं साफ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ दो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। तो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी कमाल बात लिख रहे हैं। आप फरमा रहे हैं यार आज तू बहाना बना के हर खैर से भाग रहा है, तो ये बता जब इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनको क्या बहाना लगाएगा? को लगा लेगा, को सोचा उनके लिए भी बहाना, को तराशा उनके लिए भी बहाना कि नहीं? हाँ हजरत फिर मियां साहब क्या कहते हैं, उजर बहाना चलदा नहीं। हाँ मियां कोई बहाना नहीं चलना है, तेरे बहाने आज ही ने। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए कोई बहाना नहीं चलेगा, उजर बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। वो डीगर नू जे ढैणा होवे कानू कुल कुल मरिए, या तो उठ के खड़ा होना कि जी मैंने नहीं मरना, चलो फिर उससे दूसरी बात कर लेते हैं। तो भाई अगर मानते हो मरना है तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते?